مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں جیل میں جو ہے فرائنگ پین کے ساتھ کپڑے استری کرتی رہی ہوں. سر آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سیدھی سادی بات بتاؤں, مجھے تو حق نہیں پہنچتا کہ میں کروں, لیکن ان کو VIP ٹریٹمنٹ ملتا رہا ہے. میں نے خود کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں یہ سیل فون چھپائے ہوئے ہیں, مرد اندر کوئی نہیں ہے, خواتین ہیں وہ سرچ کر رہی ہیں اور یہ اپنا سیل فون نہیں دے رہی, اچھا, اور چھپایا ہوا ہے اور تکیے کے اوپر کونی رکھی ہوئی ہے, اچھا, اور اس کے نیچے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ لگ گیا ہے, جو انہوں نے فرنٹ وغیرہ کوئی ان کا تھا. تو یہ تو بالکل بوکس بات ہے. آپ یقین کرو یہ سیاست چھوڑ جائیں, ممکن ہے یہ بھی ہوا. جی سر. جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کون سی توپ ہے؟ لوگوں کے ساتھ جیلوں میں یا زیر حراست یا تھانوں میں یا ٹارچر سیلز میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اگر پڑھ لیں تو آپ کی نیند اڑ جائے. جی, یہ تو کوئی پنشمنٹ نہ ہوئی. اگر یہ صحیح بھی ہے تو کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے, اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے, جی سر, اس طرح کی کوئی حرکت یہ نارمل ہے. اس ملک میں بہت دھاندلی ہوتی ہے, وہ اگر کی جائے تو سیاست چھوڑ دیں. جی سر. فرائنگ پین کے ساتھ ممکن ہے کیا ہو, آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ, لیکن ان کو VIP ٹریٹمنٹ ملتا رہا ہے, اور میں نے خود دیکھا ہے, اور میں اس کے لیے قسم اٹھانے کو تیار ہوں. اگر کسی نے مجھے, حالانکہ وہ بہت ذمہ دار آدمی, جی سر, جس نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی, اور یہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہی تھیں اس ویڈیو میں. ارد گرد خواتین تھیں, ایک بندہ جس کی صرف آواز آ رہی تھی وہ اندر انٹر نہیں ہوا کمرے میں, اندر صرف خواتین تھی. انڈین اقلیتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب غیر جو ہے محفوظ سمجھتی ہیں, اور اب وہ مودی کے خلاف جو ہے سکھ برادری وہ بولنے لگ گئی ہے. اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 1947 میں جو پارٹیشن ہوئی تھی اس کے زخم اس ملک کی آبادی کی اکثریت بھول گئی ہے. میں نہیں بھولا, حالانکہ میری پیدائش ہے 51 کی, بعد میں سمجھ آئی, پڑھا کتابوں میں, اور بے شمار سونا, بے شمار. لیکن ایون دین میں آپ کو بتاؤں, وہ ایک کانسپریسی تھی جس کا شکار مسلمان بھی ہوئے, سکھ بھی ہوئے. میں سکھوں کی عزت کرتا ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ جب کسی کو, ہم نے خود یہ حماقت کی ہے, آپ جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ بلی جیسا معصوم کمزور جانور بھی کہتے ہیں نا, اس پہ کھڑکیاں دروازے روشن دان بند کر دو, وہ آنکھوں کو پڑے گا. تو یہ اگر ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ اگر منصفانہ سلوک ہو رہا ہوتا تو وہ کو پاگل ہے. ہمارے لوگ ویسٹ میں, جس کو ہم, میں تو نہیں, جس کو ہم جیسے یا ان پڑھ نیم خواندہ لوگ سازش کرتے ہیں, جی فلانا کرتے, ڈمکانا کرتے, تم وہاں روٹی کمانے جاتے ہو, رزق کمانے جاتے ہو, پیچھے اپنے خاندان پالتے ہو. کیوں؟ سلوک ہو رہا ہے تو برا ہو تو واپس آ جائے. جی نہیں آتے نا. جی سر. چھپ چھپا کے, چوری چکر دے کے, فراڈ کر کے بھی وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. سو اگر سکھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں انڈیا میں, جن کے لیے انہوں نے قربانی دی, ان کے سارے مقدس مقامات تو یہاں ہیں, جی وہ ادھر گئے, ان کے ساتھ ظاہر ہے, میں لاجیکل, میں تو نہیں وہاں رہتا, میں نہیں جانتا, اگر ان کے ساتھ منصفانہ سلوک ہو رہا ہوتا تو وہ تو ایک پرو ہندو, اور پرو ہندو بھی میں نہیں کہہ رہا, یاد رکھنا, بڑا بڑا خوبصورت, بڑا بڑا پڑھا لکھا, بڑا بڑا اچھا محبت کرنے والا ہندو بھی وہاں موجود ہے. ہاں جی, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مودی صاحب نے ایک مافیا, پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ ایک مافیا کھڑا کر کے اس کو برین واش کیا. جی, جیسے اگر کوئی مسلمان دہشت گرد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ برین واش ہو چکا ہے, وہ مسلمان نہیں رہ گیا, وہ بھلے نماز پڑھ رہا ہوں, اس کی برین واشنگ کر دی گئی ہے, اس کو ہپنوٹائز اور مسمرائز کر دیا گیا. جی, سو دیٹ از واٹ اٹ از. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خالصتان تحریک جو ہے اب زور پکڑ گئی, یہ بن کے رہے گا یا یہ نہیں بننے دیں گے؟ دیکھو بات سنو آپ, اٹ از ناٹ جسٹ خالصتان. ہندوستان میں جو پالیسی یا جو ایک فلسفہ فلوٹ کیا ہے مودی صاحب نے, اس کے نتیجے میں ہندوستان کے تو ایک سے زیادہ ٹکڑے میں دیکھ رہا ہوں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ہم ہو نہ ہوں, یہ تو ہونا ہے.
اس کی وجہ ہے کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے کبھی رعایا کہتے تھے، اب ہم شہری کہتے ہیں، جو بالکل ایک طریقے سے دیکھے، ایک ایلڈر کی طرح، ایک بزرگ کی طرح، ایک باپ کی طرح. تو وہ تو خود اور اپنا جتھا بھی وہ تیار کر رہے ہیں، صرف ایکسٹریمسٹ جو ہندو مت ہے اس کے، تو یہ تو اس کا انجام تو لکھا پڑا ہے. سر انڈیا کی بات کی جائے تو ویسے تو سر پاکستان ہم خود نہیں سنبھال پا رہے، ہم انڈیا کی بات کیسے کریں، لیکن انڈین اقلیتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب غیر جو ہے محفوظ سمجھتی ہیں، اور اب وہ مودی کے خلاف جو ہے سکھ برادری وہ بولنے لگ گئی ہے. اب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 1947 میں جو پارٹیشن ہوئی تھی اس کے زخم اس ملک کی آبادی کی اکثریت بھول گئی ہے. میں نہیں بھولا، حالانکہ میری پیدائش ہے 51 کی، بعد میں سمجھ آئی، پڑھا کتابوں میں، اور بے شمار سنا، بے شمار. لیکن ایون دین میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک کانسپریسی تھی جس کا شکار مسلمان بھی ہوئے، سکھ بھی ہوئے. میں سکھوں کی عزت کرتا ہوں، جی سر، میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ جب کسی کو، ہم نے خود یہ حماقت کی ہے، آپ جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ بلی جیسا معصوم کمزور جانور بھی کہتے ہیں نا، اس پہ کھڑکیاں دروازے روشن دان بند کر دو، وہ آنکھوں کو پڑے گا. تو یہ اگر ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ اگر منصفانہ سلوک ہو رہا ہوتا تو وہ کو پاگل ہے. ہمارے لوگ ویسٹ میں، جس کو ہم، میں تو نہیں، جس کو ہم جیسے یا ان پڑھ نیم خواندہ لوگ سازش کرتے ہیں، جی فلانا کرتے، ٹمکانا کرتے، تم وہاں روٹی کمانے جاتے ہو، رزق کمانے جاتے ہو، پیچھے اپنے خاندان پالتے ہو. کیوں؟ سلوک ہو رہا ہے، برا ہو تو واپس آ جائے. جی نہیں آتے نا. جی سر، چھپ چھپا کے، چوری چکر دے کے، فراڈ کر کے بھی وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. سو اگر سکھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں انڈیا میں، جن کے لیے انہوں نے قربانی دی، ان کے سارے مقدس مقامات تو یہاں ہیں، جی وہ ادھر گئے، ان کے ساتھ ظاہر ہے، میں لاجیکل، میں تو نہیں وہاں رہتا، میں نہیں جانتا، اگر ان کے ساتھ منصفانہ سلوک ہو رہا ہوتا تو وہ تو ایک پرو ہندو، اور پرو ہندو بھی میں نہیں کہہ رہا، یاد رکھنا، بڑا بڑا خوبصورت، بڑا بڑا پڑھا لکھا، بڑا بڑا اچھا محبت کرنے والا ہندو بھی وہاں موجود ہے. ہاں جی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مودی صاحب نے ایک مافیا، پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ ایک مافیا کھڑا کر کے اس کو برین واش کیا. جی، جیسے اگر کوئی مسلمان دہشت گرد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ برین واش ہو چکا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ گیا، وہ بھلے نماز پڑھ رہا، اس کی برین واشنگ کر دی گئی ہے، اس کو ہپنوٹائز اور مسمرائز کر دیا گیا. جی. سو دیٹ از واٹ اٹ از. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خالصتان تحریک جو ہے اب زور پکڑ گئی، یہ بن کے رہے گا یا یہ نہیں بننے دیں گے؟ دیکھو بات سنو آپ، اٹ از ناٹ جسٹ خالصتان. ہندوستان میں جو پالیسی یا جو ایک فلسفہ فلوٹ کیا ہے مودی صاحب نے، اس کے نتیجے میں ہندوستان کے تو ایک سے زیادہ ٹکڑے میں دیکھ رہا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم ہو نہ ہوں، یہ تو ہونا ہے. اس کی وجہ ہے کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے کبھی رعایا کہتے تھے، اب ہم شہری کہتے ہیں، جو بالکل ایک طریقے سے دیکھے، ایک ایلڈر کی طرح، ایک بزرگ کی طرح، ایک باپ کی طرح. تو وہ تو خود اور اپنا جتھا بھی وہ تیار کر رہے ہیں، صرف ایکسٹریمسٹ جو ہندو مت ہے اس کے، تو یہ تو اس کا انجام تو لکھا پڑا ہے.